اس وقت جو ایک ہے خواہش اور ایک ہے سیاسی حقیقت، ان دونوں کے بیچ میں ہی کہیں آگے کا منظرنامہ ہوگا. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ کیونکہ پنجاب کے اندر اب ظاہر سی بات ہے، اپ فور گرابز ہیں بہت سارے جو سیاسی کینڈیڈیٹس ہیں. کچھ ہیوی ویٹس ہیں، کچھ اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، کچھ پارٹی ٹکٹ کے متلاشی ہوں گے. سو اس پوری صورتحال میں پنجاب کے اندر ایک بڑی ہی ڈس اورینٹڈ سی شکل سامنے آ رہی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ کب تک سیٹل ہوگا پورا معاملہ؟ اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہوگا اگر کسی کینڈیڈیٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس جماعت میں جانا ہے یا کس کے ساتھ اپنی انکلینیشن شو کرنی؟ جی ماریت، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے. ملک کی عمومی صورتحال سیاسی بڑی پیچیدہ ہے، اور جب پنجاب کی آپ بات کریں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. پہلا بات تو یہ کہ لوگوں کو اگر توقع ہے کہ جی پی ٹی آئی کیونکہ بیک فٹ پر ہے اور شکست و ریخت کا شکار ہے اور اس سے لوگ اڑ کے جا رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، تو نون لیگ کو کوئی کھلا میدان مل جائے گا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونے جا رہا. نون لیگ کے سامنے جو ہے ایک دیکھیں کہ ہماری سیاست جو ہے آج کل وہ یہ ہے کہ اس میں نون لیگ کا اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے یا اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے، اور وہ ووٹ بینک جو ہے کافی سبسٹینٹیو ہے. اب اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے گا، اس کی کئی شکلیں ہوں گی. ایک تو غالباً جہانگیر ترین، جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں کہ جہانگیر ترین خان صاحب کا گروپ ہوگا سامنے، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے بارے میں ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ اچھے سیاستدان تو ہو سکتے ہیں لیکن ابھی وہ بطور رہنما ابھر کے سامنے نہیں آئے. تو ان کے گروپ کا کوئی ویژن، کوئی مینیفیسٹو، وہ چیزیں بھی پردہ راز میں ہیں، پردہ غیب میں ہیں. لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک میں جو کہتے ہیں نا کہ سیاست ہوتی ہے، الیکٹرل پولیٹکس، وہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ ہوتی ہے اور اس میں الیکٹیبلز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر کوئی ان کو مقبول جماعت سپورٹ میں مل جاتی ہے تو ٹیل ونڈ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ لوگ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کے پاس جو کچھ الیکٹیبلز ہوں گے وہ اپنا جادو دکھا سکتے ہیں. پھر ایک اور پھر پی ٹی آئی میں بھی جیسے فواد چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا چیزیں وہ بھی پردہ غیب میں واضح نہیں ہوئی ہے. بہت ساری قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ جی مائنس سابق وزیر اعظم ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح سے چیزیں ان کو ڈسکوالیفائی اگر کر دیا جاتا ہے تو کیا منظرنامہ ہوگا، ان کو اگر جیل میں ڈال دیتے تو کیا منظرنامہ ہوگا. یہ بھی دلچسپ صورتحال ہے. اس کی صورت کے اندر اگر شاہ محمود قریشی لیڈ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے کارنامے دکھائے گی. پیپلز پارٹی گین کرتی ہوئی آپ کو پہلے سے زیادہ نظر آئے گی ساؤتھ پنجاب کے اندر غالباً، اور وہ کوشش کریں گے کہ سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ ایک آدھ پاکٹ کے اندر اپنا کوئی بندہ جتوا دیں. تو نون لیگ کے لیے جو ہے وہ والا کہ وہ 2/3 اکثریت لے لیں یا ان کو ایک سویپنگ میجورٹی مل جائے، وہ مجھے ہوتے ہوئے ماریاں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ابھی چیزیں واضح نہیں ہیں، ابھی چیزوں میں فلکس ہے. پالیٹکس از ان دا فلکس. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں اڑ کے ادھر چلا گیا، فلاں نے سیاست چھوڑ دی. جو بات نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں وہ یہ کہ ان پارٹیز کا ویژن کیا ہے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہے. سر ابھی بہت سارے سوال ہیں سر، بڑے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. بیکاز اگر آپ نے الیکشن میں آگے لڑنا ہے بھٹی صاحب، تو ظاہر سی بات ہے الیکشن تو اس وقت اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہی ہے. یعنی کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، وہ کیا مینیفیسٹو لیں گے، کیا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، حکومت میں ہے، انکمبنسی کا ان کے اوپر سارا بوجھ ہے. جو اپوزنگ کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی اگر ترین صاحب کا گروپ ہے یا تحریک انصاف کے اندر سے ایک چھوٹا سا گروپ ابھرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے جو وہ ٹیک اوور کرتا ہے پورے الیکشن کیمپین کو، تو چلے ان کے پاس تو ایک اینٹی پی ڈی ایم نیریٹو ہے. ترین صاحب کے پاس بھی اس وقت یا ان کے گروپ کے پاس بھی اینٹی پی ڈی ایم نیریٹو نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حکومت میں جب پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر حکومت بنانی تھی تو وہ تو انہوں نے فعال کردار ادا کیا تھا اس حکومت کے بنانے میں. سو یہ نیریٹو کی کمی تو ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ بڑا چیلنج ہوگا جو بھی نیا گروپ ہے، کیونکہ سیاست تو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ پہ ہونی ہے. دیکھیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سائیں عثمان بزدار پر چند باتیں کر لوں، اگر آپ اجازت دیں. سر بالکل کر لیں، وہ تو اب چلے گئے وہ پارٹی چھوڑ کے. ہاں نہیں، وہ سمبولکلی قاسم کے ابا کو جو سب سے زیادہ ابھی تک حیرانگی ہوئی ہے، میں لاہور میں ہوں، اور وہ ہوئی ہے جیسے عامر کیانی کی ہوئی اور اس کے بعد شیری مزاری کی ہوئی اور فواد چودھری کی ہوئی، اور اس کے بعد وہ آج بڑے حیرت زدہ تھے عثمان بزدار پر. تبدیلی چاند، تبدیلی سمبل، اصل تبدیلی، وسیم اکرم پلس، میرا اوپننگ بیٹسمین، غریبوں کا ہمدرد، جب تک میں ہوں تب تک عثمان بزدار ہے. عثمان بزدار شو باز نہیں، خاموش خدمتگار ہے. 17 مرتبہ 3.5 سالوں میں عثمان بزدار کی حمایت. سابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلی دراڑ عثمان بزدار.
اور آرمی چیف موجودہ آرمی چیف جب DGISI تھے تو جب وہ کرپشن کی کہانیاں انہوں نے پہنچائیں عمران خان صاحب پر، اس میں یہ پنجاب کی بھی تھی اور گجرز، مانیکاز، بزدار کرپشن کہانیاں، پوسٹنگ تقرریاں کرپشن کہانیاں، منجی ٹھوکی تحریک انصاف کی 3.5 سال سائیں عثمان بزدار نے، جی سر، اور اس کے بعد آج وہ چلے گئے۔ اور دوسری طرف پرویز الہی ہیں، پرویز الہی پہ بہت سیریس الزامات ہیں گو کے اس وقت، لیکن پرویز الہی صاحب وہ تھے جو اگر PDM کی طرف سے ہوتے تو آج بھی وزیر اعلیٰ ہوتے، اور دوسری مرتبہ ہے کہ 3-4 مرتبہ، اور یہ مزے کی بات اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ پرویز الہی ان لوگوں میں سے تھے جو منتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں، اور فواد چودھری اور باقی وہ 5 لوگ جس پہ قاسم کے ابا بڑے حیران ہیں، وہ تھے جو کہتے تھے چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، اور وہ پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ یہ ترین گروپ کاف لیگ مال غنیمت ہے اس وقت، مال غنیمت پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، مال غنیمت میں فائدہ زرداری صاحب کو زیادہ لگ رہا ہے، میں عامر بھائی سے ایگری کرتا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے جو سیریں ہیں ان کی لڑیاں سیدھی ہو رہی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب جہانگیر ترین گروپ، اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ ان کا کیا ہے، منشور کیا ہے، منشور کی بات ہی نہیں رہی اس وقت بات یہ رہ گئی ہے کہ پنجاب میں اگر وننگ کینڈیڈیٹ جو تحریک انصاف، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، ابھی 9 مئی کا جو بوجھ ہے، 9 مئی جو 9/11 جو پاکستان کا ہوا ہے، اس کے بعد مجھے ابھی بہت ساری چیزیں انفولڈ ہونی ہیں آگے جا کر، تو اس کے بعد تحریک انصاف کس صورت میں ہوتی ہے، الیکشن کب ہوتے ہیں، الیکشن میں کون کھڑے ہوتے ہیں، مقابلہ کس سے ہوتا ہے، تو اس کے بعد صورتحال ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال بنتی لگ رہی ہے، کل کا مجھے نہیں پتا، پنجاب مجھے مسلم لیگ نون کے پاس جاتا نظر آ رہا ہے، اور وفاق میں مجھے بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں، کل کا پتہ نہیں ہے، تجزیہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک بات ہے سر، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس ملک کی سیاست یہاں کھڑی ہوگی۔ اگر مجھ سے 1 مہینے پہلے پوچھتے کیا آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ اگری کرتا کہ حالات اس نیچ پہ ہوں گے۔ تو اس وقت صرف 2 جملے، اس وقت یہ ہے کہ مرکز میں زرداری صاحب بڑی تیزی کے ساتھ وہ الیکٹیبلز، لیکن بات بیسیکلی یہ ہے کہ اب یہ بھول جائیے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ آسانی سے جیت جائیں گے اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکٹیبلز اب جو سیاست ہماری جس سطح پہ پہنچ چکی ہے، اس میں جو قاسم کے ابا کا ووٹ ہے وہ قاسم کے ابا کا ووٹ ہے، جو بھی اس کی پارٹی سے نکلے گا اس کو وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے گا، لیکن اب آگے جا کے کیا انفولڈ ہوتے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں، اور تحریک انصاف کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے، فری فال میں بہت سارے فیکٹرز اس پہ افیکٹ کرتے ہیں۔